کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو میرے نبی پر درود بھیجو اور خوب یعنی جتنا ہو سکے، جتنا زیادہ ہو سکے میرے نبی پر سلام بھیجو۔ اب ہم کیونکہ مسلمان ہیں، امتی ہیں نبی پاک علیہ السلام کے، تو ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر جتنا ہو سکے درود و سلام کے نذرانے بھیجا کریں۔ اب آپ کے سامنے میں ایک حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں۔ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صلی علی یوم الجمعۃ مئۃ مرۃ، کہ جو بندہ جمعے والے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ اس بندے کو اللہ انعام کیا عطا فرماتا ہے؟ اچھا، پھر اس میں قید بھی نہیں ہے کہ کون سا درود پڑھے کون سا نہ پڑھے، جو آپ کو آسان لگتا ہے، جو آپ کی زبان پر زیادہ چل رہا ہے، چاہے درود ابراہیمی پڑھیں، چاہے صلی اللہ علی محمد پڑھیں، چاہے اللہم صلی علی محمد پڑھیں، چاہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھیں، قید کوئی نہیں ہے۔ جو آپ کو آسان لگے، جو آپ آسان صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ سکتے ہوں، جس کے پڑھنے کے ساتھ آپ کو زیادہ جو ہے خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے وہ والا درود پاک آپ پڑھیں۔ اب سننا، میرے آقا فرماتے ہیں من صلی علی یوم الجمعۃ مئۃ مرۃ، جو بندہ مجھ پر جمعے والے دن 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، آقا اسے ملے گا کیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں جاء یوم القیامت ومعاہ نور، یہ بندہ جب قیامت والے دن آئے گا تو اکیلا نہیں آئے گا، اس کے ساتھ ایک نور بھی آئے گا۔ جو جمعے والے دن 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، یہ قیامت والے دن جب آئے گا تو اس کے ساتھ ایک نور بھی آئے گا۔ اب ہوگا کیا؟ فرمایا کہ لو قسم ذالک النور بین الخلق کلہم، کہ اگر اس نور کو پوری مخلوق میں بھی تقسیم کر دیا جائے تو وہ سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اب اس کے علاوہ ایک اور فضیلت سنو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، کتاب کا نام ہے کنز الاموال شریف، اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں من صلی علی فی یوم مئۃ مرۃ، آقا فرماتے ہیں جو بندہ ہر روز ڈیلی بلا ناغہ، جو بندہ روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، وہ تو تھا نا کہ جمعے والے دن، یہ ہے جو ہر روز جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اسے کیا ملے گا؟ آقا علیہ السلام فرماتے قَدَ اللَّهُ لَهُ مِئَةَ حَاجَةٍ، اللہ اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ اب دیکھیں نا، ہر بندے کی دعائیں ہوتی ہیں، حاجات ہوتی ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں، خواہشیں ہوتی ہیں، تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے۔ اب وظیفہ میرے آقا بتا رہے ہیں، اگر اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہو، اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہو، تو میری ذات پہ درود پاک پڑھا کرو۔ آقا فرماتے ہیں من صلی علی فی یوم مئۃ مرہ، جو بندہ مجھ پر روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، قَدَ اللَّهُ لَهُ مِئَةَ حَاجَةٍ، اللہ اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ فرمایا 70 منہا لآخرتہ و30 منہا للدنیا، ان 100 حاجتوں میں سے 70 حاجتیں اللہ آخرت میں پوری فرمائے گا، 30 دنیا کی حاجتیں اللہ پوری فرمائے گا۔ 70 آخرت کی حاجات اللہ پوری فرمائے گا اور 30 دنیا کی حاجات اللہ پوری فرمائے گا۔ جب بھی چاہے ذکر اللہ کریں،
چاہے درود پاک پڑھیں، چاہے نعت خوانی کریں، چاہے قرآن کریم کریں پڑھیں، چاہے نماز پڑھیں، کوئی بھی نیک عمل کریں، اس میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ اس میں اخلاص یہ شرط ہے۔ اخلاص کا مطلب ہے خالص نیت، دکھلاوا نہ ہو کہ یہ کتاب کا نام ہے درۃ الناصحین، اس میں یہ ایک بات لکھی گئی ہے کہ تین ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا وزن اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ ان میں سے پہلی ایسی چیز ہے کہ جو نماز بغیر خشوع اور خضوع کے پڑھی جائے اس نماز کا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں ہوتا۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی کہ وَالثَّانِي ذِكْرُ بِغَفْلَةٍ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ قَلْبٍ غَافِلٍ۔ دوسری چیز کہ ذکر جو غفلت کے ساتھ کیا جائے، جو ذکر غفلت کے ساتھ کیا جائے یا ویسے ہی مطلب دکھلاوے کے لیے یا مجبور ہو کے غفلت کے ساتھ کیا جائے، جس میں نیت خالص نہ ہو، فرمایا کہ اس کی بھی اللہ کے ہاں کوئی وزن نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ قَلْبٍ غَافِلٍ، کہ اللہ کبھی بھی دل غافل کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ تیسری اور آخری بات فرمایا وَالثَّالِثُ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم من غیر حرمت ونیت۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو درود پاک بلا تعظیم بلا نیت کے حضور پہ پڑھا جائے، اس میں خلوص نہ ہو، تو ایسے درود پاک کبھی اللہ کے ہاں کوئی وزن نہیں ہوتا۔ تو جب بھی درود پاک پڑھنا ہے تو اس عقیدے اور نظریے کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ ہم درود پاک پڑھتے ہیں، ہمارے سرکار درود سنتے بھی ہیں اور اللہ ہمیں اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ ابخل الناس من ذکرت عندہ فلم یصلی علی، لوگوں میں سب سے کنجوس اور بخیل وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ یہ بندہ سب سے زیادہ کنجوس اور بخیل شخص ہے۔ اللہ ہمیں بڑھ چڑھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب بعض بندے کہتے ہیں کہ نہیں جی صرف درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے اور کوئی درود نہیں پڑھ سکتے۔ میں کہتا ہوں یہ بھی تمہارا جو ہے کم عقلی ہے، تمہاری لا علمی ہے۔ حالانکہ احادیث کے اندر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ درود ابراہیمی کے بڑے فضائل ہیں، بڑے اور جو ہے درود ابراہیمی کے مقام ہیں، درجات ہیں، فضائل ہیں، اس کا انکار نہیں ہے۔ اور ہم یہ نہیں کہتے کہ درود ابراہیمی نہ پڑھو صرف یہ پڑھو، ہم تو کہتے ہیں جو بھی درود پاک آپ کو آسان لگے، چاہے درود ابراہیمی پڑھیں، چاہے اللہم صلی پڑھیں، چاہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھیں، جو بھی آپ کو آسان لگے آپ درود پاک پڑھیں۔ مگر جو یہ کہتا ہے نا کہ درود ابراہیمی احادیث جو ہے درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی درود نہ پڑھا کریں، یہ حدیث میں نہیں ہے، تو ان کے لیے میں ایک تحفہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سرکار کے صحابی ہیں، اور یہ کتاب القول البدی یہ اوریجنل بھی میرے پاس موجود ہے، اس کے اندر یہ روایت ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو اس طرح پڑھتا ہوں السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو الصلاۃ کا مطلب ہوتا ہے درود، الصلاۃ تو اس کا مطلب ہے تو درود، والسلام اس کا مطلب ہوتا ہے سلام، علیکہ آپ پر، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول۔ اب ترجمہ کیا بنے گا؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر درود بھی ہو، آپ پر سلام بھی نازل ہو۔ قرآن پاک کی اس آیت میں دو حکم ہیں، صرف درود پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ نے فرمایا درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو۔ اب درود ابراہیمی کی بڑی عظمت بڑی شان ہے، مگر درود ابراہیمی صرف درود ہے، سلام نہیں ہے۔
درود ابراہیمی صرف درود ہے. آپ پورا درود ابراہیمی پڑھ کے دیکھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ سارا درود ہے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا. اچھا یہاں رک کے میں یہ عرض کر دوں, بعض بندے کما بارکتا پڑھتے ہیں, رکھتا نہیں ہوتا. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید و مجید. پورے درود پاک میں سلام کہاں ہے؟ اس پورے درود پاک میں سلام کہاں ہے؟ تو سلام بھی پڑھنا ہے, درود بھی پڑھنا ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. میں کہتا ہوں پہلے درود ابراہیمی پڑھ لو, کیونکہ یہ سارا صلاۃ ہے, درود ہے, اور اس کے بعد وسلموا تسلیما پر عمل اسی وقت ہوگا جب الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ پڑھو. وسلموا تسلیمہ پہ بھی عمل کرنا ہے. تو سلموا تسلیمہ پہ عمل تب ہوگا جب والسلام بھی ساتھ پڑھیں گے. اور ہم نماز پڑھتے ہیں اور بعض بندوں کو جہاں پر جو مسئلہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی تم یا رسول اللہ نہ کہو, تم درود پڑھو, الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ دو. کیونکہ علیکا کہیں گے نا تو وہ حضور کو سامنے رکھ کے پڑھنا پڑے گا. علیکا کا مطلب ہوتا ہے وہ بندہ سامنے موجود ہو. علیکا جو موجود ہو, آمنے سامنے ہو. تو تم الصلاۃ والسلام علیکا نہ کہا کرو, السلام علی رسول اللہ کہا کرو. میں کہتا ہوں چلو پھر رک کر ایک اور بات عرض کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے نماز کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں نا تشہد, تشہد کسے کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ یا نبی. یہ ساری جو ہم التحیات پڑھتے ہیں عبدہ ورسولہ, یہاں تک اسے تشہد کہا جاتا ہے. اللہ نے ہمیں پہلے وضو کا حکم دیا, ہم پاک ہوئے, وضو کیا, کھڑے ہوئے, سبحانک اللہم پڑھی, سورہ فاتحہ پڑھی, پھر سورت پڑھی, پھر رکوع کیا, پھر سجدہ کیا. دو زانو میرے رب نے بٹھا کے کہا السلام علیکہ ایھا النبی. دو زانو ہمیں بٹھا کر کہلوایا السلام علیکہ ایھا النبی. تو نماز کے اندر تو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں یا نبی اللہ, نماز کے اندر تو ہم السلام پڑھ رہے ہوتے ہیں حضور کی ذات پر. تو نماز کے بعد پڑھنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, جن کو یہ دوسرے طبقے کے لوگ بھی اپنا امام اور پیشوا اور اپنا پیر صاحب مانتے ہیں, یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے.